بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ادب کے ساتھ عرض ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، یہ تو انتہائی عزت افزائی ہوگی، لیکن جو بھی دوست کسی بھی قسط کو سنتا ہے لائک تو ضرور کر دیا کریں۔ ہم ساری محنت آپ کی خوشی کے لیے ہی کرتے ہیں، آپ کے لائک کرنے سے ہماری عزت افزائی ہوگی، اور کوئی کمی بیشی کمنٹ کر کے لازمی بتا دیا کریں۔ ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کی ہدایت کا جواب دیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ لائک لازمی کر دیا کریں، شکریہ۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں جس ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا، اس کے زیر اثر میں کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے سے گریز نہ کرتا۔ ساحل کو یہاں سے روانہ ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ اس وقت رات کے 11:15 بجے تھے اور وہ 9 بجے ایسٹ کی طرف روانہ ہوئی تھی۔ میں نے صدف کی بات کے جواب میں کہا، تم نے شاید اس نقطے پر غور نہیں کیا کہ یہ محض جنید کا اندازہ ہے، ساحل کو ایسٹ لے جایا گیا ہوگا۔ تاہم میں جملہ نامکمل چھوڑ کر ذرا متوقف ہوا، پھر بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں جنید کے اندازے کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ساحل کے حصول کے لیے میں تاریک غاروں اور عمیق گفاؤں میں بھی اتر سکتا ہوں۔ مجھے میرے چہرے کے تاثرات کا بے غور جائزہ لیتے ہوئے بولی، ہمیں پہلی فرصت میں اس بنگلے کو خیر باد کہہ دینا چاہیے، باقی باتیں گاڑی میں بیٹھ کر بھی ہو سکتی ہیں۔ میں نے اس کے خیال کی تائید کی۔ واپسی کے لیے ہم نے آمد والا پیچیدہ طریقہ کار نہیں اپنایا۔ اس کٹھنائی میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی، ہم بڑے اعتماد کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو سکتے تھے۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے اس بنگلے سے باہر آ گئے۔ میری وائٹ شراڈ تیار حالت میں کھڑی تھی۔ گیٹ کو ہم نے بھیڑ دیا تھا تاکہ بر وقت واپسی کی راہ میں کسی تردد کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اسکول کا گیٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ صدف میرے ساتھ تھی۔ میں نے اسکول کو خیر باد کہنے سے پہلے بوڑھے چوکیدار کو ایک نظر دیکھنا ضروری سمجھا۔ وہ میرے دستے کرم کا فیض یافتہ تھا۔ بعض اوقات اپنے مقصد کی خاطر دوسروں کو تھوڑی بہت تکلیف سے گزارنا پڑتا ہے۔ انسان بڑا خود غرض واقعہ ہوا ہے، یہ اپنی غرض کی وضاحت کے لیے مضبوط جواز بھی تراش لیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، ہم تسلیم کریں یا نہ کریں۔ بڑا چوکیدار بڑی سکون کی نیند سو رہا تھا۔ میں نے ٹٹول کر اندازہ لگا لیا کہ اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد اس کی آنکھ کھل جاتی۔ میں نے شراڈ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور اسے اسکول کی عمارت سے باہر نکال لایا۔ اسی وقت مجھے چونک جانا پڑا۔ ہل پارک والی سمت سے ایک پولیس موبائل گلی میں داخل ہوئی تھی اور ظاہر ہے اس کا رخ ہماری جانب تھا۔ صدف نے بھی اس موبائل کو دیکھ لیا۔ الجھن زدہ لہجے میں بولی، کہیں یہ مصیبت وہی موبائل تو نہیں؟ اس کا اشارہ ساحل کو لے جانے والی مبینہ موبائل کی طرف تھا۔ میں نے کہا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ میرا یہ مختصر سا جملہ پتہ نہیں کیا معنی رکھتا تھا، مجھے خود پتہ نہیں تھا۔ میں نے وہ جملہ کس تناظر میں بولا تھا۔ میں ہر شے کو فراموش کر کے شراڈ کو آگے بڑھاتا چلا گیا۔ واپسی کا ہر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جب دونوں گاڑیوں کا کراس ہوا تو میں نے موبائل کی پیسنجر سیٹ پر ایک گہرے سانولے اور موٹے تازے شخص کو بیٹھے دیکھا۔ وہ عمدہ قسم کے سوٹ میں ملبوس تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر کوئی پولیس والا تھا، خدا معلوم اصلی یا نقلی۔ اب سے خطرناک بات یہ تھی کہ جب موٹے کی مجھ پر نظر پڑی تو وہ یک بجک چونک اٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں تشویش کے ساتھ ہی شناسائی کی جھلک بھی تھی، جیسے وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا ہو۔ پولیس موبائل اور موٹے کے رد عمل نے ایک لمحے میں میرے خیال کو شکیب عثمانی کا پہنچا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میرے تن بدن میں چنگاریاں سی بھر گئیں۔ کیا یہ وہی شخص تھا جو میرے ساحل کو اپنے ساتھ ایسٹ لے گیا تھا؟ یہ نہایت ہی مہلک سوال تھا جس نے میرے چہرے کے تاثرات کو بگاڑ دیا۔ صدف میری کیفیت سے بخوبی آگاہ تھی، وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچی تھی جہاں کہ میں۔ اس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا، وجدان، گاڑی کی رفتار بڑھاؤ، لگتا ہے شکیب واپس آ گیا ہے۔ گویا تم مجھے پشت دکھا کر فرار ہونے کا مشورہ دے رہی ہو۔ خود مجھے اپنی آواز بدلی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے بولی، یہ بات نہیں وجدان، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ سمجھنے اور سوچنے کا وقت بہت پیچھے رہ گیا ہے، میں نے صفاقی سے کہا اور شراڈ کا بریک پیڈل دبا دیا۔ فضا ٹائروں کی مخصوص چرچراہٹ سے گونج اٹھی۔ اسی لمحے ہمارے عقب میں پولیس موبائل نے بھی بڑی سرعت سے بریک لگا دیے۔ مجھے 101% یقین تھا موبائل کے ڈرائیور نے اس موٹے کے حکم پر گاڑی روکی ہوگی۔ پھر اس سے قبل کہ میں شراڈ سے نکل کر شکیب عثمانی کی طرف بڑھتا، موبائل واپسی کے لیے مڑنے لگی۔ صدف نے میرے کان میں
سرگوشی کی وہ ہمارے تعاقب میں آ رہے ہیں، گاڑی کو آگے بڑھا دو، پھر انہیں کسی مناسب جگہ پر گھیر لینا، وہ تمہارے پیچھے پیچھے آئیں گے۔ صدف نے بر وقت ایک قیمتی مشورہ دیا تھا، اس کی بات میری سمجھ میں آ گئی، جائے وقوع سے کہیں دور جا کر انہیں گھیرنا زیادہ مناسب رہتا۔ پولیس موبائل نے گھوم کر ہماری جانب رخ کیا ہی تھا کہ میں نے شراٹ کو ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ ہمارے درمیان بمشکل 200 گز کا فاصلہ رہا ہوگا۔ اس گلی کا اختتام قریب آیا تو صدف نے کہا، وجدان، گاڑی کو بائیں جانب موڑ لو، اس طرح ہم سیدھے شارع فیصل پر پہنچ جائیں گے، پھر تم میرے ساتھ گھر چلو، میں دیکھتی ہوں تمہارے دشمن کتنے پانی میں ہیں میرے پاپا۔ نہیں، میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی قطعی لہجے میں کہا اور گاڑی کو رائٹ ٹرن دے دیا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ سنگین اور شفاق موت تمہارے گھر کا راستہ بھی دیکھ لے۔ وہ یک بیک خاموش ہو گئی، میرے تیوروں نے اس کے لبوں پر کفل ڈال دیے تھے۔ شراڈ ہیل پارک کو بائیں بغل میں رکھتے ہوئے بڑی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ میں مسلسل عقب نما آئینے میں جھانک رہا تھا، پھر مجھے پولیس موبائل کی جھلک دکھائی دے گئی۔ ہمارا درمیانی فاصلہ اب 300 گز کے قریب پہنچ چکا تھا۔ میں نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے صدف سے کہا، اگر ہم ہیل پارک سے سیدھے شارع فیصل کو پکڑنے نکل کھڑے ہوتے تو فوراً دوسروں کی نظروں میں آ جاتے، اور پھر شارع فیصل ایک مصروف گہما گہمی والی سڑک ہے، پولیس موبائل کو وہاں گھیرنے کی کوشش کرنا سنگین غلطی ہوتی۔ جبکہ میں نے جملہ نامکمل چھوڑ کر شراڈ کی سپیڈ بڑھائی اور کہا، جبکہ اس طرف سوسائٹی کا رہائشی علاقہ ہے، ہمیں اپنے کام کے لیے کوئی موزوں مقام میسر آ سکتا ہے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ پولیس موبائل کی رفتار میں بھی اضافہ ہو گیا تھا، وہ بتدریج ہمارے قریب آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ شکیب عثمانی بڑے شد و مد سے ہمارے تعاقب میں تھا۔ میں نے شراڈ کی رفتار کم کی اور بڑی سرعت سے اسے بائیں موڑ لیا۔ یہ سارا علاقہ میرا دیکھا بالا تھا، لہذا ڈرائیونگ میں کسی دقت کا سامنا نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے ایک بات ماننا پڑے گی، میری بنسبت اس علاقے کے بارے میں شکیب عثمانی کی جانکاری زیادہ ہوگی، وہ یہاں کا مقامی باشندہ تھا۔ 3-4 چھوٹی بڑی گلیوں میں گھومنے کے بعد میں نے گاڑی کو بائیں سمت موڑ کر ایک قدرے کشادہ سڑک پر ڈال دیا۔ یہ سڑک اپنے اختتام پر شارع فیصل سے جا ملتی۔ صدف نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولی، تم تو اسی طرف جا رہے ہو جدھر کے لیے انکار کر چکے ہو۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس کا مطلب ہے تمہارے ذہن میں راستہ بدلنے کا خیال ہے۔ تمہارا اندازہ بالکل درست ہے، میں نے کہا۔ وہ ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی۔ ایک فوری خیال کے تحت مجھے اپنے رگوں پہ میں سنسنی سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ افراتفری کے عالم میں میرے دھیان میں نہیں رہا تھا، ہمارے راستے میں چند گز آگے تھانہ پڑنے والا تھا۔ اب سوچنے اور ارادہ بدلنے کا وقت نہیں تھا، کیونکہ ہم مذکورہ تھانے کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ میں نے نہایت اعتماد کے ساتھ اپنی شراڈ کی رفتار میں اضافہ کرتے ہوئے کن آنکھوں سے بائیں سمت دیکھا۔ تھانے کی چوہدی کے ساتھ سڑک کے کنارے ایک تیار موبائل کھڑی تھی۔ میں مذکورہ تھانے اور اس کے پہلو میں استادہ خوبصورت ہوٹل کو اپنے پیچھے چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ سٹی اسکول کے پاس سے میں نے ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے گاڑی کو رائٹ ٹرن دیا اور ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ اس ڈلوانی سڑک کا اختتام جھیل پارک پر ہوتا۔ جھیل پارک کے گرد و پیش کا علاقہ قدرے سنسان اور تاریک تھا۔ نقلی پولیس موبائل میں سوار شکیب عثمانی سے یہاں 2 ہاتھ ہو سکتے تھے۔ میں انہی خیالوں سے الجھا ہوا تھا کہ فضا سائرن کی آواز سے گونج اٹھی۔ یہ پولیس کے مخصوص سائرن کی آواز تھی، یہ ایک نئی بات تھی۔ شکیب عثمانی والی موبائل نے ابھی تک سائرن آن نہیں کیا تھا، اس کا مطلب تھا کہ کوئی بڑی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ ہم دونوں نے بے یک وقت سوالیہ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر میری نگاہ عقبی منظر دکھانے والے آئینے تک جا پہنچی۔ وہاں ابھرنے والا منظر بڑا ہی تشویشناک اور فکر انگیز تھا۔ میں نے اپنے عقب میں 350 گز کے فاصلے پر 2 پولیس موبائلز کو دیکھا۔ ان دونوں کے درمیان بھی 200 گز سے زیادہ فاصلہ رہا ہوگا۔ آگے والی موبائل تو وہی تھی جس میں شکیب سوار تھا، جبکہ اس کے تعاقب میں آنے والے موبائل کی پیشانی پر مخصوص لائٹ گھومتی نظر آ رہی تھی۔ خوفناک سائرن کی آواز بھی اسی موبائل سے خارج ہو رہی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ تھانے کے سامنے کھڑی موبائل بھی ہمارے تعاقب میں لگ گئی تھی۔ وہ اپنے بھائی بندوں کی مدد اور ہماری سرکوبی کے لیے ہوا کے گھوڑے پر سوار آگے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ میں کھلم کھلا قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے شکیب عثمانی کو گھیرنے کا خیال دل سے نکال دیا اور شراڈ کی رفتار کو ممکنہ حد تک بڑھا دیا۔ شکیب عثمانی اصلی پولیس والوں سے کیسے نمٹتا، یہ دیکھنے کا موقع تھا اور نہ ہی وقت۔ میں نے جھیل پارک کے کنارے سے مڑنے کے بعد اپنی گاڑی کو علامہ اقبال روڈ پر ڈال دیا۔ کیا فلیٹ پر جانے کا ارادہ ہے؟ صدف نے سرسراتی ہوئی آواز میں استفسار کیا۔ میں نے قطعیت سے کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ان دنوں جس فلیٹ میں مقیم تھا وہ یہاں سے چند گز کی دوری پر تھا۔ صدف نے کہا، میں یہی سمجھی تھی۔ میں ایسی
خطرناک حماقت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اٹل انداز میں کہا، ہمارے تعاقب میں ایک اور 11 مصیبتیں چلی آ رہی ہیں، ان میں سے کسی کو یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ میں تارک روڈ پر رہتا ہوں۔ یہ یک نہ شد دو شد والی صورتحال ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ میں نے کہا، تم اسے ختم شد ہی سمجھو۔ میں نے لبرٹی چوک کے سگنل کو کراس کیا اور خالد بن ولید روڈ کی طرف بڑھ گیا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ سگنل کراس کرتے ہی تارک روڈ والا سگنل کھل گیا، یعنی ہمارے پیچھے علامہ اقبال روڈ والا سگنل بند ہو گیا۔ یہ بڑا حسین اتفاق تھا۔ میرے جسم و جان میں ایک اطمینان سا اترتا چلا گیا۔ لبرٹی والا سگنل متعاقبین کی راہ میں سنگین رکاوٹ ثابت ہونے والا تھا۔ اصولی طور پر وہ ہمارے تعاقب کے قابل نہیں رہے تھے۔ میں نے خالد بن ولید روڈ کو کراس کرنے کے بعد عقب نما آئینے میں جھانکا۔ ہمارے پیچھے کافی فاصلے تک علامہ اقبال روڈ خالی نظر آئی۔ اس کا واضح مطلب یہی تھا کہ ہمارا تعاقب کرنے والے کسی معذوری کا شکار ہو گئے تھے۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد میں نے شراڈ کو کشمیر روڈ پر ڈال دیا۔ میرا ارادہ تھا اس طرح میں سوسائٹی آفس سے گزر کر شارع قائدین کو جوائن کروں گا، پھر شارع فیصل پر نکل جاؤں گا۔ آگے جا کر سوچتے، مگر مجھے فوری طور پر اپنا ارادہ بدلنا پڑا۔ اچانک ہمارے عقب میں سائرن بجاتی لائٹ گھماتی پولیس موبائل نمودار ہوئی۔ وہ اکیلی تھی، اس کے 2 ہی مطالب تھے۔ نمبر 1 شکیب آسمانی والی موبائل انہیں جل دے کر بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ نمبر 2 نقلی اور اصلی پولیس موبائلز کے درمیان کوئی پراسرار قسم کا فوری اور ہنگامی کمپرومائز ہو گیا تھا۔ صورت کوئی بھی رہی ہو، ہمارے لیے سنگینی بڑھ گئی تھی۔ اب شارع فیصل کا رخ کرنا مصیبت کو دعوت دینے کے مترادف تھا، لہذا میں نے اگلی چورنگی پر نصف دائرے میں گھومتے ہوئے گاڑی کو دائیں جانب موڑ لیا۔ یہ علاقہ قدرے کم رونق والا تھا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی سڑک سے گزرنے کے بعد میں نے شراڈ کی سپیڈ بڑھا دی۔ ہمارے عقب میں پولیس کے مخصوص سائرن کی صدا تو ابھر رہی تھی، تاہم اس موبائل کی صورت کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ میں پولیس والوں کو جزوی طور پر جل دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ کاسموپولیٹن سوسائٹی کی طرف بڑھتے ہوئے ہمیں ایک حادثے سے دو چار ہونا پڑا۔ ایک چورنگی پر سڑک کے وسط میں بڑا بےہودہ قسم کا گڑھا تھا۔ میں تیز رفتاری کے چکر میں اس ظالم گڑھے کو بروقت نہ دیکھ سکا۔ اس قسم کے گڑھے میں ٹائر پڑ جانا کوئی خاص بات نہیں ہوتی، تاہم ان نازک لمحات میں ہر عام بات خاص ہوتی جا رہی تھی۔ شراڈ کا ٹائر جیسے ہی گڑھے میں آیا، ایک فلک شگاف دھماکہ ہوا۔ یہ ٹائر برسٹ ہونے کی مخصوص آواز تھی۔ شراڈ بری طرح ڈگمگائی۔ اس کے سٹیئرنگ پر گرفت قائم رکھ کر سنبھالنا خاصا مشکل ثابت ہوا۔ میں نے تھوڑے فاصلے پر سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ وہ تو غنیمت تھا، اس وقت سڑک پر ٹریفک کا ازدحام نہیں تھا اور نہ مزار قائد کی جانب سے آنے والا گاڑیوں کا ریلا ہمیں اپنے ساتھ بہا لے جاتا۔ شراڈ ہمارے لیے بیکار ہو گئی۔ میں نے ڈرائیونگ سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے اضطراری لہجے میں صدف سے کہا، فوراً گاڑی سے باہر آ جاؤ، یہاں ایک لمحے کو رکنا خطرناک ہوگا۔ صدف نے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا اور برق رفتاری سے باہر آ گئی۔ پھر ہم نے ایک جانب نیم تاریکی میں دوڑ لگا دی۔ وہ رہائشی علاقہ تھا اور سڑک کے کناروں پر درختوں کی بہتات تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی کمی نے نیم تاریکی کا ماحول تخلیق کر دیا تھا۔ نرسریز سے اٹے ہوئے اس علاقے کو ہم دوڑ کر عبور کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس منحوس سائرن نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ موبائل ہماری شراڈ کے قریب رکی تو سائرن کی آواز میں بھی ٹھہراؤ آ گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ قاتل آواز ہمارے تعاقب میں لگ گئی۔ اس کا واضح مطلب تھا کہ پولیس موبائل ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ شاید پولیس والوں نے ہمیں نیم تاریکی میں بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ فاسٹ مور فاسٹ، میں نے صدف سے کہا اور بائیں طرف مڑ گیا۔ اس وقت ہم جگر مراد آبادی روڈ کو چھوڑ کر کاسموپولیٹن اور سہوانی سوسائٹی کے درمیان سے گزر رہے تھے۔ اس غیر معروف سڑک پر اچھی خاصی تاریکی تھی جو ہمارے لیے ایک محفوظ آڑ کا کام کر رہی تھی۔ ابھی تک پولیس موبائل مذکورہ سڑک پر نہیں مڑی تھی۔ میں نے دانستہ سڑک عبور کر کے رائٹ ہینڈ لے لیا تاکہ فوری طور پر پولیس والوں کی نگاہوں میں نہ آ سکیں۔ اس تاریک فٹ پاتھ پر دوڑتے ہوئے ہم نے ڈینٹنگ پینٹنگ کے گیراج کو پیچھے چھوڑا، پھر ایک مزدور ہوٹل کے نزدیک سے گزرتے ہوئے خاصا سنگھ پارک پہنچ گئے۔ چھپنے کے لیے یہ پارک خاصا مناسب رہے گا، میں نے صدف سے کہا۔ صدف نے تائیدی انداز میں گردن ہلا دی۔ خاصا سنگھ نامی اس پارک کا گیٹ گرو مندر کی طرف تھا۔ باقاعدہ گیٹ سے داخل ہونے کا وہ موقع نہیں تھا، پھر بھی یہ ضروری نہیں تھا اس وقت گیٹ کھلا بھی ہو۔ پارک کے گرد آہنی ریلنگ نصب تھی جس کی اونچائی بے مشکل 6 فٹ رہی ہوگی۔ 3 فٹ بلند آہنی جنگلہ اپنے نیچے بنی ہوئی 3 فٹ اونچی پختہ دیوار میں گڑا ہوا تھا۔ اس کل 6 فٹ کی بلندی کو پھلانگنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ اسی لمحے پولیس موبائل اس
तारीख सड़क पर नमूदार हुई। हमारे दरमियान इतना फासला था कि इन लोगों की हम पर नजर नहीं पड़ी होगी। हमने एक लम्हे के लिए एक दूसरे की आंखों में देखा और दूसरे लम्हे आवाज पैदा किए बगैर वो आहनी जंगला अबूर करके आसा सिंह पार्क के अंदर पहुंच गए। वो पार्क का एक कॉर्नर था और इस वक्त मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था। पार्क के दीगर हिस्सों में भी किसी किस्म की हिलजुल नजर न आई। पहली नजर में यही महसूस हुआ कि पार्क में आमदोशुद का वक्त खत्म हो गया था। ये हमारे लिए एक खुश आइंद बात थी। मैंने अपने कुर्बो जवार में निगाह दौड़ाई तो एक उम्दा किस्म की जाए पनाह दिखाई दे गई। चंद फुट के फासले पर बच्चों की तफरीह और खेल कूद के लिए मुख्तलिफ नौइयत के झूले मौजूद थे। इन्हीं में से एक पाइप गेम भी था। लगभग 2 फुट का एक पाइप एल शेप में आहनी एंगल आयरन के फ्रेम में जकड़ा हुआ था। मजकूरा पाइप जमीन से कमोबेश 3 फुट की बुलंदी पर नस्ब था। एल शेप पाइप के एक सरे पर 3-4 स्टेप का जीना बना हुआ था, जहाँ से बच्चे ऊपर चढ़कर पाइप के मुंह तक पहुँचते। पाइप में दाखिल होकर वो अंदर ही अंदर सफर करते हुए दूसरे सरे से बाहर आते। कभी इस सरे पर कोई फिसल पट्टी भी नस्ब रही होगी ताकि बच्चे इस पर स्लाइडिंग कर सके, मगर अब वो स्लाइडिंग बोर्ड मफकूद था। अलबत्ता इसे सहारा देने वाला आहनी फ्रेम अपनी जगह पर ऐस्तादा था। पुलिस वालों की निगाहों से खुद को बचाने के लिए इस पाइप से ज्यादा मौजू और कोई मुकाम नहीं हो सकता था। मैंने एक लम्हे में फैसला किया और फिर सदफ को अपने फैसले से आगाह कर दिया। आइंदा 15 सेकंड के अंदर हम इस पाइप में आर्जी सुकूनत इख्तियार कर चुके थे। पुलिस के मखसूस सायरन की सदा हमारी समातों से टकराई और मोबाइल पार्क के पहलू से गुजरते हुए गुरु मंदिर की जानिब बढ़ गई। मैंने एक इत्मीनान बख्श तवील सांस खारिज की। इन्होंने हमें नजरअंदाज कर दिया था। थोड़ी देर बाद इस मोबाइल के खबीस सायरन की आवाज मादूम हो गई। लगता है वो चले गए। सदफ ने मेरे कान में सरगोशी की। मैंने भी सरगोशियाना अंदाज में कहा, बेज़ाहिर तो यही नजर आ रहा है। हम बाहर निकले। इसके लहजे में इस्तफसार था। मैं इसकी मुश्किल समझ रहा था, ताहम एहतियात के पेशे नजर कहा, अभी नहीं 5 मिनट बाद। वो खामोश हो गई। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था। हम इस आहनी पाइप में बुरी तरह ठुंसे हुए थे। पाइप का स्लाइडिंग वाला हिस्सा टूट जाने के सबब इसकी लंबाई इतनी नहीं बची थी कि हम एक सीध में लेट सकते। इस वक्त हम एक दूसरे से जुड़े लेटे थे। हमारे बदन एक दूसरे में पेवस्त थे और सांसों की तपश हमें अपने चेहरों पर महसूस हो रही थी। एक दूसरे की सांसों की हालात की सितम जरीफे ने खिलाफ तवक्को हमें बेहद करीब कर दिया था। इस पाइप में ठुंसने का अमल इस वक्त कदर पेचीदा था कि इस अमल से गुजरे बगैर इस कैफियत को महसूस नहीं किया जा सकता। सदफ अपनी पस्ता कामती के बायस मेरे वजूद में सिमट कर रह गई थी। यूं लगता था कि मैंने किसी बड़े उम्र के बच्चे को गोद में ले लिया हो। गोद के तस्वर से मेरे ख्याल आपो आप माजी बईद में भटकने लगा। अपनी माँ की आगोश की नरमी और गर्मी याददाश्त में महफूज थी। मैं चंद लम्हात के लिए अपनी माँ के मुनव्वर चेहरे को तखय्युल की आंख से देखता रहा। फिर सोच का धारा थाई वांग की जानिब मुड़ गया। इस जवान साल और चीनी की मूरत ने मेरी खातर बड़ी कुर्बानियां दी थी। इब्तदाई दिनों में मैंने इस की आगोश का गुदाज भी परखा था। थाई वांग बड़ी अजीबो गरीब औरत थी। वो सिंगापुर में एक मसाज पार्लर चलाती थी और खासी सरवत वाली थी। हमारी मुलाकात एक इत्तेफाक के तहत हुई थी। मैं अपने जहन्नम मकानी दुश्मन दारा से जान बचाकर छुपता फिर रहा था कि थाई वांग की हम राही मुझे मिल गई। वो मुझसे उम्र में खासी बड़ी थी। मैं इस वक्त 12-13 साल का था। ये उम्र तो ना समझी और नादानी की उम्र होती है, मगर थाई वांग को हर शय की समझ थी। इसने मुझे अपने साथ रख लिया तो इसकी एक हैरत अंगेज आदत मेरे इल्म में आ गई। वो खुद सोजी की आदि एक अजियत पसंद औरत थी। इस फेल के पीछे क्या नफसाती अवारस थे, इससे कतई नजर मुझे थाई वांग की हालत पर बहुत अफसोस होता। मैं कम उम्री में भी कड़ियल जवान नजर आता था। मेरी सेहत अव्वल दिन से काबिले रश्क रही है। थाई वांग मुझसे बुरी तरह पिटती। मैं इसकी फरमाइश पर इसकी पुश्त को चर्मी हंटर से उधेड़ कर रख देता। वो इस दौरान में मुसलसल सिसकती रहती। ये इसका इंजॉय करने का एक अंदाज था। अज़ां बाद वो अपने घायल बदन पर मुझी से मरहम भी लगवाती। गोया मैं ही इसका कातिल और मैं ही मसीहा था। मैं ही चीरा दस्त और मैं ही चारागर था। बाद में इसने मेरी मोहब्बत में अपनी अजियतनाक आदत से छुटकारा पा लिया, मगर मेरे दुश्मनों ने इसे जिंदगी से छुटकारा दिला दिया। वो अपना कारोबार, माल और जायदाद पहले ही मेरी दोस्ती की पदाश में तबाह कर चुकी थी। एक जान बची थी, सो वो भी निछावर कर दी। जब मैं इसकी मरहम कारी से फारग होता तो वो मुझे अपनी आगोश में भरकर बहुत प्यार करती। इसके प्यार में बड़ी हिद्दत और शिद्दत होती।
میں ان غداز اور سرفراز لمحات کو زندگی بھر فراموش نہیں کر سکتا۔ میرے ذہن میں اس وقت کوئی گندی سوچ نہ ہوتی، شاید اسی لیے تائیوان کی آغوش کی نرماہٹ اور اس کی باہوں کی گرماہٹ مجھے ممتا کی لذت سے آشنا کر دیتی۔ کس سوچ میں گم ہو گئے وجدان؟ صدف کی استفساریہ سرگوشی نے مجھے چونکا دیا۔ میں واقعی تائیوان کے تصور میں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے بات بناتے ہوئے جلدی سے کہا، یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ ہم کب تک ہی اس چوہے دان میں پھنسے لیٹے رہیں گے؟ وہ کسمسائی اور بولی، میرا خیال ہے ہمیں یہاں پناہ لینے 10 منٹ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ یقیناً اتنا وقت گزر گیا ہوگا۔ ماضی کا ایک دریچہ جھانکتے ہوئے وقت کی رفتار کا اندازہ نہیں رہا تھا۔ میں نے پوری طرح پائپ میں حاضر ہوتے ہوئے کہا، کافی دیر سے وہ منحوس سائرن بھی سنائی نہیں دیا۔ لگتا ہے وہ ہماری تلاش میں ناکامیاب ہو کر کسی اور طرف نکل گئے ہیں۔ ہم بلا خوف و خطر باہر نکل سکتے ہیں۔ اس پائپ سے باہر نکلنا ایک کار دارد تھا۔ انسان کے تعاقب میں اگر شکاری کتے لگے ہوں تو وہ 15-20 فٹ چوڑی رکاوٹ کو بھی عبور کر جاتا ہے۔ جان بچاتے ہوئے اکثر ناممکن کام ممکن ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بھی اسی قسم کا سلسلہ ہوا تھا۔ اس وقت افراتفری میں کسی طرح گھسا کر ہم پائپ کے اندر لیٹ تو گئے تھے، مگر اب ہمارے بدن ایک دوسرے میں بڑے الجھن بھرے انداز میں پیوست تھے۔ ہم باری باری باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ ہمیں ایک ساتھ یک بدن 2 قالب کے روپ میں خارج ہونا تھا، گرم جوش معانقے کے رنگ میں۔ میں نے صدف کو ترکیب بتائی تو وہ تھوڑی متامل نظر آئی۔ میں نے کہا، اور کوئی صورت نہیں ہے، ہم پائپ کو کاٹ کر باہر نکلنے کا انتظار نہیں کر سکتے۔ ٹھہرو، میں کوشش کرتی ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ پھر وہ اپنے بدن کو سمیٹتے ہوئے نیچے کی جانب کھسکنے لگی۔ شاید وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی جاتی، لیکن بر وقت مجھے ایک شرارت سوجی۔ میں نے اپنے فعل کو شرارت فرض کیا ہے، جیسے الجبرا میں ایکس سے کام لیا جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا وہ کیا حرکت تھی، کوئی شرارت تھی یا XYZ، وہ جو کچھ بھی تھا بے ساختہ اور بے اختیار تھا۔ میں اسے کوئی نام دینے سے قاصر ہوں، شاید وہ اس سچویشن کا اثر تھا۔ بہرحال جیسے ہی صدف نے پائپ کے سرے کی سمت سرکنے کی صحیح کی، میں غیر محسوس طریقے سے اس کی کوشش میں رکاوٹ بننے لگا۔ یہ باڈی کی جنبشوں کا ٹیکنیکل کمبینیشن تھا۔ صدف کی سمجھ میں کچھ نہ آیا اور وہ شکست خوردگی کے انداز میں بولی، لگتا ہے اس پائپ کو ہمارے اوپر رکھ کر تیار کیا گیا ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، میں بھی اس انگریز کی طرح حیران ہو رہا ہوں جو پہلی مرتبہ ایشیا کے دورے پر نکلا تھا۔ کون سا انگریز؟ صدف نے چونکتے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ یہ تم کون سا قصہ لے بیٹھے وجدان؟ میں نے شگفتہ سرگوشی کی، تمہاری استفسار تکنیکی اعتبار سے درست نہیں۔ میں یہ قصہ لے کر بیٹھا نہیں بلکہ لیٹا ہوا ہوں۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے سنجیدگی سے اضافہ کیا، اور وہ قصہ بھی سن لو۔ پتہ نہیں زندگی پھر اتنی مہلت دے یا نہ دے۔ وہ مجھ میں پھنسے سوالیہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ اس کے انداز میں بڑی محویت تھی، جیسے ننھے بچے پورے انہماک سے دادی اماں کی کہانی سننے بیٹھتے ہیں۔ میں نے اس کے کان کے نزدیک اپنا منہ لے جاتے ہوئے کہا، کوئی انگریز ایشیا کے دورے پر نکلا، پتہ نہیں پاکستان یا ہندوستان میں اسے 2 حیرتوں سے سامنا ہوا۔ اس نے وہاں کی عورتوں کو ساڑی میں ملبوس دیکھا تو تعجب سے سوال کیا، ان عورتوں نے یہ لباس کس طرح پہنا ہے؟ کسی ظریف نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، مسٹر، یہ لباس تیار نہیں ہوتا، جو کوئی عورت اسے پہن لے۔ پھر انگریز نے پوچھا، بتانے والے نے بتایا، اس لباس کو عورت کے بدن پر رکھ کر ہی تیار کیا جاتا ہے، لہذا پہننے اتارنے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ لائف ٹائم گارنٹی والا ڈریس ہے انگریز بھائی، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، صدف نے ترنگ سے بھرپور انداز میں کہا۔ میں نے کہا، اسی انگریز بہادر کو ایک حلوائی کی دکان پر بھی جانے کا اتفاق ہوا، وہاں گرما گرم جلیبیاں تیار رکھی تھی۔ اس نے عجیب ساخت کی مٹھائی کو دیکھا، چکھا اور حیرت سے بولا، اس گنجلک نلکی میں شیرہ کس طرح بھرا گیا؟ کسی من چلے نے برسوں کی غلامی کا بدلہ لینے کے لیے انگریز کو بے وقوف بنانے کی خاطر بتایا، پہلے ایک خالص طریقے سے جلیبی تیار کی جاتی ہے۔ طریقہ اتنا مشکل ہے کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، بس اتنا سمجھ لو کہ تیار جلیبی کے اندر انجیکشن کی مدد سے شیرہ داخل کیا جاتا ہے۔ او انٹرسٹنگ، وہ دھیمی آواز میں چہکی، اس کی چہکار میں بڑی زندگی تھی۔ میں نے کہا، اس پائپ کا قصہ بھی کچھ ساڑی اور عورت جیسا ہی ہے۔ وہ خاموش اور گہری نظر سے مجھے تکتی چلی گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا صدف کی نظر میرے پار اتر جائے گی۔ اس کی نگاہ میں عقابی تیزی اور تندی تھی۔ باتیں بہت ہو چکی، لہذا ہم ایک دوسرے میں وسط اس پائپ سے باہر آ گئے۔ پارک کے اندر ہنوز خاموشی اور سکون تھا۔ چند لمحات کے بعد میں اس امن و امان کا راز بھی کھل گیا۔ پہلے ہی یہی سمجھا تھا، شاید پارک میں داخلے کا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایسی
ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس پارک کا گیٹ ابھی تک کھلا تھا اور شاید ہمیشہ کھلا رہتا ہوگا۔ میں نے پارک میں موجود 8-10 بینچز پر مدہوش انسانوں کو سوتے ہوئے پایا۔ ایسا نظارہ میں 1-2 اور پارکس میں بھی دیکھ چکا تھا۔ وہ سب کے سب نشے کے زیر اثر تھے۔ میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس مفلوق الحال لوگوں، قسم پرسی کی حدوں میں داخل تباہ خیال انسان، وہ چرس بھری سگریٹیں پھونک کر دنیا و مافیا سے بے خبر پڑے تھے۔ انسان برداشت کی انتہا سے گزرنے کے بعد خود فراموشی کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا چاہتا ہے تاکہ وہ نہ رہے جو 6 سمت سے مسائل اور مصائب میں گرا ہوا ہے۔ وہ بن جائے جسے دنیا جہان کا کوئی غم نہیں۔ ایک انسان کو بچانا گویا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ ہم لاکھوں کروڑوں اور اربوں جیتے جاگتے چلتے پھرتے انسانوں کو اپنے درمیان مٹھی پر کچلے اور بکھرے ہوئے یہ لوگ نظر کیوں نہیں آتے؟ ہم بحیثیت مجموعی اتنے بے حس کیوں ہو گئے ہیں کہ ان گنتی کے افراد کا مداوع نہیں کر سکتے؟ کیا یہ انسانیت کی تضلیل نہیں؟ میں ان سلگتے خیالات کو ذہن میں بسائے پارک سے باہر آ گیا۔ وہ گرو مندر والی سائڈ تھی۔ ہم نے خاموشی سے کلیٹن روڈ کراس کی اور کلیٹن روڈ مارکیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر سواری کا انتظار کرنے لگے۔ صدف نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا، ہماری شراٹ کا کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے پرخیال انداز میں جواب دیا۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ جھنجھلائے اور سٹ پٹائے ہوئے پولیس والے اسے اٹھوا کر اپنے تھانے لے جائیں۔ منہاس باقر صاحب خود ان لوگوں سے نبٹ لیں گے۔ اب ہم تو اس طرف جانے سے رہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ چند لمحات کے بعد میں نے پوچھا، صدف تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے سوچا ہے پہلے تمہیں گھر پہنچاؤں پھر اپنے فلیٹ کی طرف نکل جاؤں۔ میں فی الحال تمہارے ساتھ جا رہی ہوں تمہارے فلیٹ پر۔ میں نے قدرے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولی، تم میرے لباس کا اشر دیکھ رہے ہو؟ کیا میں اسے ڈریس اور حلیے میں ماما پاپا کے سامنے جاؤں گی؟ ایک لمحے کے توقف سے وقفے سے اس نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، پھر میری گاڑی بھی تمہارے فلیٹ پر پارکنگ میں کھڑی ہے۔ اب میرے خاموش ہونے کی باری تھی۔ پچھلے 1 گھنٹے میں ہم دونوں جس مارا ماری دوڑ بھاگ اور افراتفری سے گزرے تھے، اس نے ہمارے اندر تھکن بھرنے کے ساتھ ہی ہمارے ہولیوں کا بھی کباڑا کر دیا تھا۔ رہی صحیح کسر اس مختصر پائپ نشینی نے پوری کر دی تھی۔ صدف میرے فلیٹ پر پہنچ کر اپنی حالت درست کر سکتی تھی۔ وہاں مناسب میک اپ کے سامان کے علاوہ زارگل کے چند ملبوسات بھی دستیاب تھے۔ میں نے اس کے فیصلے پر ساتھ کر دیا۔ اسی لمحے ایک یلو کیب مل گئی۔ اس وقت رات کے 12:05 کا عمل تھا۔ تھکی ماندی رینگتی کھسکتی وہ ناگن چفت شب اپنا آدھا راستہ طے کرنے کے بعد نئے دن کا آغاز کر چکی تھی۔ انگریز نے بھی کیا دماغ پایا ہے۔ پوری کائنات کا دن طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور یہ نصف شب سے اپنی تاریخ بدلتے ہیں۔ ہم سالہ سال سے ان کے غلام رہے ہیں، لہذا ہمارے غلام ذہن ان کی اندھی تقلید پر آج بھی مجبور نظر آتے ہیں۔ جن قوموں کا اپنا کلچر، تہذیب، روایت اور اصول ضوابط نہیں ہوتے، انہیں زندگی بھر دوسروں ہی کا دستے نگر رہنا پڑتا ہے۔ صدف کو رخصت ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اور اب میں بھی شاور لینے کے بعد فریش اپ ہو چکا تھا۔ میں ٹیلی فون سیٹ کے پاس آ بیٹھا اور پہلے منہاس باقر کے گھر کے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ وہ پتھر جگر اور آہنی اعصاب کا مالک شخص غروب آفتاب سے چند لمحے پہلے پورے 7 افراد کو سپرد خاک کر چکا تھا۔ فرحت بیگم اور واجد تو اس کے فیملی کے ممبر تھے، اس کی بیوی اور بیٹا تھے، مگر وہ اپنے 2 گھریلو ملازمین اور 3 سیکیورٹی گارڈ کا بھی انداتا تھا۔ وہ ان کے دکھ درد کا ساتھی اور کفیل تھا۔ گویا اس نے آج شام اپنی فیملی کے 6 افراد کو لحد میں اتارا تھا۔ سہیل کا تعلق فیصلہ آباد سے تھا۔ اس کی لاش کو آبائی گاؤں بھیجنے کا بندوبست کر دیا گیا۔ رابطہ ہونے پر میں نے منہاس سے ایسی بے مقصد باتیں کی جن سے اس کا غم غلط ہو سکے۔ بعض اوقات بے مقصد اور فضول بات بھی بہت کاری اور با مقصد ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کسی شے کو کارخانہ قدرت میں بیکار نہ سمجھو۔ فی الحال تمہیں اس بظاہر بیکار نظر آنے والی چیز کی افادیت اور کام معلوم نہیں۔ میں مختلف ہیلوں بہانوں سے اس کی اشک جوئی نما دل جوئی میں لگا رہا۔ اچانک وہ موضوع بدل کر میری جانب رخ پھیر بیٹھا اور مجھ سے میری تازہ ترین سرگرمیوں کے بارے میں پوچھنے لگا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اسے اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا، پھر سفید شراٹ کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ سرسری انداز میں بولا، شراٹ پر تم مٹی ڈالو، وہ تمہاری سلامتی کا پاسنگ بھی نہیں۔ میں اسے پولیس کے قبضے سے اس طرح نکالوں گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔
معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔